نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. معزز سامعین گرامی، جیسا کہ ابھی موضوع کے تعارف میں آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ آج کا ہمارا سیرت کا موضوع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی زندگی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر زندگی کیسے گزارتے تھے. اس سے پہلے یہ کہ گھر ہوتا کیا ہے اور گھر کی اہمیت کیا ہے، تو گھر اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں، جس کو سورہ انعامات بھی کہا جاتا ہے، کہ جس سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر اللہ جل جلالہ نے اپنی بہت ساری نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، اس میں گھر کی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ گھر وہ چیز ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ گھر وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سکن بنایا ہے. سکن ہی سے یہ اردو کا لفظ ساکن ہوتا ہے، جس کا معنی کسی جگہ پر سٹے کرنا، قیام کرنا ہوتا ہے، اور ایسے ہی سکن ہی سے یہ لفظ نکلا ہے سکون، یعنی چین، اطمینان. تو گھر جو ہے یہ انسان کے اطمینان حاصل کرنے، سکون حاصل کرنے، چین حاصل کرنے کی جگہ ہوتی ہے. اور یہ ایسی یعنی ضرورت ہے انسان کی، گھر جس کے اندر سکون اور چین انسان کو ملے. ہمیں جو وضو کے دوران دعا سکھائی گئی ہے کیا ہے جی؟ وہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور میرے گھر کو میرے لیے وسیع فرما دیجئے. گھر کا وسیع ہونا یہ نہیں ہے کہ گھر بہت بڑے رقبے پر مشتمل ہو، کنال 2 کنال کا گھر ہو تو پھر بھی وہ وسیع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ گھر کی وسعت یہ ہے کہ انسان کو گھر جا کر اطمینان، سکون اور چین ملے. یہی وجہ ہے کہ فتنوں کے دور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ ہونا یہ چاہیے کہ تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا دل گھر میں نہیں لگتا، ان کو گھر میں چین اور اطمینان اور سکون نہیں حاصل ہوتا، بلکہ وہ ہر وقت مارا باہر ہی پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں، مارے باہر ہی پھرتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کو ایسا بنائے، گھر کے ماحول کو ایسا ڈیولپ کرے، گھر کے ماحول کے اندر ایسی خصوصیات پیدا کرے کہ وہ جب گھر میں رہے، گھر میں جائے تو اسے چین اور اطمینان اور راحت ملے. اور یقیناً یہ چین، اطمینان اور راحت کسی شخص کو گھر کے اندر ملے گی اگر، تو میں اور آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کیسے ملے گی. کہ اگر ہم اپنے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موافق اپنے گھروں کے ماحول کو ڈھال لیں گے، اس اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے گھروں کو بنا لیں گے، تو یقیناً پھر ہمیں اپنے گھروں کے اندر راحت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، اور یہ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی کہ اللہم بارک لی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو آج کے اس درس کے اندر ہم اس بات کا مذاکرہ کریں گے، ہم اس بات کو
یاد دہانی کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کی زندگی کیسے گزاری. اگر دیکھا جائے تو اللہ جل جلالہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 گھر عطا فرمائے تھے. کتنے گھر عطا فرمائے تھے جی؟ 4 گھر عطا فرمائے. پہلا گھر تھا جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانہ گزارا ہے جس کو حضانت کا زمانہ کہا جاتا ہے، جو ابتدائی پرورش کا زمانہ تھا، جو مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بی بی حلیمہ علیہ السلام جو ہیں ان کے گھر کے اندر جو آپ نے جو وقت گزارا ہے اپنے بچپن اور اپنی طفولیت کا، ایک گھر آپ کا وہ تھا. اس گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچوں کی جیسے زندگی ہوتی ہے ویسی ہی زندگی تھی. اپنے جو رضاعی دودھ شریک بہن بھائی جو تھے ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا ہے آپ نے. آپ کی ان کے ساتھ گفت و شنید ہوتی تھی، آپ کی ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی، ان کے ساتھ جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے کھیلنے کے لیے نکلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتی. پھر اس حضانت کے زمانے کے بعد جو دوسرا گھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی معاشی کفالت کے اندر بھی وقت گزارا ہے اور ان کی بکریاں بھی چرائی ہیں، ان کے لیے کام جو معاش کا کاروبار ہے وہ بھی کیا ہے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت بھی کی ہے اپنے چچا زاد بھائی کی. تیسرا گھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جو کہ نبوت سے پہلے کا کچھ زمانہ اور نبوت کے بعد کا ایک زمانہ جو ہے ان کے ساتھ آپ نے گزارا ہے، ان کے گھر کے اندر گزارا ہے. اور ان کے گھر کے اندر آپ کی زندگی کیسی تھی اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے وہ غار حرا کا مشہور واقعہ سن رکھا ہے، بالکل وہ ایسا ہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب ان کے پاس تشریف لائیں اور زمیلونی زمیلونی مجھے کمبل اڑا دو، اور مجھے جو ان کو جو شیورنگ ہو رہی تھی، ان کو تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی ہے. اور تسلی جو دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر یہ اگر وحی آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے دین کا کام لیں گے، اور اس موقع پر آپ کو بالکل کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں آپ جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے یا آپ جو ہے وہ اپنے کام پر پورا نہیں اتر سکیں گے اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ کسی نقصان کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اپنی زندگی کے اندر. ایسا نہیں کہا انہوں نے، بلکہ کیا کہا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کریں گے، اور وجہ یہ ہے کہ میں بطور بیوی کے آپ کے اچھے اخلاق اور عمدہ اخلاق کی گواہ ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے اگر کسی کو رام کرنا ہوتا ہے نا تو یہ بیوی ہی ہوتی ہے جس کو رام کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک اللہ والی کی اہلیہ تھی تو وہ جو ہے وہ ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ کی کبھی کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو ایک دن جو ہے وہ گھر آئے تو پھر اسی بات پر لڑنا جھگڑنا کہ آپ کی کبھی کوئی کرامت نہیں دیکھی. آج دیکھو میں نے دیکھا کہ ایک یہاں سے بندہ جو ہے نا وہ گھر کے اندر سے میں نے دیکھا اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا تھا. یہ بزرگ کہنے لگے کہ بھلیے لوگ کہ وہ میں ہی تھا. تو وہ کہنے لگی تبھی آپ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، تبھی آپ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. یعنی یہ مزاح میں جو سمجھانے کی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اخلاق اور اپنی عادات اتنے اچھے طریقے سے رکھنی پڑتی ہیں کہ ساتھ رہنے والا جو ہے وہ قائل ہو جائے اس بات کا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تیسرا گھر تھا وہ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور عادات کی قائل تھیں کہ جب آپ شادی کے بعد ان کے گھر گئے ہیں تو ان کے گھر میں ایک چھوٹی تاقچہ تھا جس کے اندر بت رکھا ہوا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو ایک مٹی کا ڈھیلا ہے، اس کے اندر تو اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے، اپنے آپ سے کوئی نقصان ہٹانے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمیں یہ فائدہ پہنچائے گا.
تھوڑا سا سمجھانے کی دیر تھی. حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں اس وقت ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, وحی نہیں آئی تھی, لیکن آپ چونکہ نبی تھے, پہلے سے ہی نبی تھے, نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے سے ہی نبی تھے, تو اس لیے آپ کی جو سلیم الفطرت تھی اس کے اندر بت پرستی تھی نہیں ویسے ہی. تو آپ نے جب ان کو سمجھایا تو وہ اس بات کی قائل ہو گئیں. یہ آپ آپس کے اندر گہری سنکرونائزیشن اور ان کی جو آپس کے اندر میاں بیوی کی گہری ایسوسیشن تھی وہ آپ یہاں نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے کے عقیدے کو بدل دیا. اور یہ ساری چیزیں جو بدلتی ہیں آگے ہم ملاحظہ کریں گے, ان تمام چیزوں کے اندر جو عمل دخل ہوتا ہے وہ انسان کی عبادت سے زیادہ اس کی عادت کا ہوتا ہے. باہر کے لوگ آپ کی عبادت سے قائل ہوتے ہیں, نماز بڑی اچھی پڑھتے ہیں, ذکر بڑا اچھا کرتے ہیں, ہر وقت جو ہے حلیہ بڑا اچھا ہے جی, بڑا مذہبی اور بڑا جو ہے وہ صلحہ والا حلیہ ہے ان کا, ہر طرف داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, پگڑی بھی رکھی ہوئی ہے, سر پہ ٹوپی بھی ہر وقت رکھی ہوئی ہے, تو اس لیے لوگ بھلا جانتے ہیں. لیکن گھر میں آ کر انسان کی یہ عبادات اور یہ جو نیکیاں ہیں یہ اتنا امپیکٹ نہیں انسان کے اوپر ڈالتی جتنا کہ اس چیز کا امپیکٹ آتا ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا ہے, اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ملنا برتنا کیسا ہے, اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے, خدام کے ساتھ, اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے رہا کرتے. تو ابھی یہ تیسرے گھر پر ہم پہنچے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا عرصہ قیام کیا ہے. یہاں پر آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے بھی متولد ہوئے, اور ان چاروں بیٹیاں جو ہیں وہ پلی ہیں, بڑی ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو باقاعدہ وقت دیا کرتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے, ان کی تربیت کے لیے اور ان کی جو ہے وہ اچھی پرورش کے لیے ان کو نیک نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور آج جتنا سادات کا خاندان ہے, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, اہل بیت کا جتنا کنبہ چلا ہے, یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بیٹی سے ہی تو ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کی بھرپور پرورش کی ہے, ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے, اور ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرہ کیا کرتے تھے, ان کو اللہ کی پہچان کروایا کرتے تھے. اور پھر صرف یہی نہیں ہے, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی. اصلاً تو یہ آزاد ہی تھے, لیکن ایسے ہی کسی نے اغوا کیا, پکڑ لیا اور ان کو غلام بنا لیا, اور پکڑ کر جو ہے وہ ان کو مکہ کے اندر لے آئے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا تھا, اور آپ نے اپنے ساتھ ان کو جو ہے وہ کھلایا, پلایا, بڑا کیا. ان کے والدین اور خاص طور پر والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ غمگین رہا کرتی تھی اپنے بیٹے کی تلاش کے اندر, اور ان کے والد کو, ان کے چچاؤں کو وہ سکون نہیں لینے دیتی تھی, کہتی تھی کہ ڈھونڈ کے لاؤ میرا بچہ, مجھے ہر صورت میں اپنا بچہ چاہیے. وہ ادھر ادھر مختلف علاقوں میں, شہروں میں ڈھونڈتے ڈھانڈتے ان کو پتا چلا کہ مکہ مکرمہ کے اندر زید ہے ہمارا بیٹا. وہ پہنچ گیا مکہ مکرمہ, اور زید کو آ کر کہا کہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, آج تیری آزادی ہے, آج تیری خوشی کا دن ہے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں, وہاں جا کر بات کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں آ گئے, اور وہاں پر آ کر یعنی انہوں نے کہا کہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی, تو آپ نے کہا کہ میری طرف سے یہ آزاد ہے, اس کی مرضی, یہ اگر جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے, جب یہ جی کرے اس کا چلا جائے. تو حضرت زید سے پوچھا, تو وہ بڑے ادب کے ساتھ اپنے والد صاحب اور چچا جو آئے تھے ان کے لینے کے لیے پہلے بھی ادب کے ساتھ پیش آئے تھے, اب بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ملے, اور ان کو یہ کہا کہ آپ آئے ہیں, محبت میں آئے ہیں, یقیناً میری والدہ کا تذکرہ بھی آپ کر رہے ہیں, سب کچھ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ دربار جو ہے یہ چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا, یہ آپ کا ان کے ساتھ پیار اور تعلق تھا. آج ہم بھی اپنے گھروں میں کام والے رکھتے ہیں, کام والیاں بھی رکھتے ہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں, بچے ہوتے ہیں, چھوٹے کم سن بچے گھر کے اندر مختلف کام کاج کے لیے رکھے جاتے ہیں. کبھی ان کا دل بھی ٹٹول کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک.
اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ دیکھ لیجیے کہ حضرت زید بن حارثہ نے بالکل ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جا سکتا, میرے لیے یہ تو موت و حیات کا معاملہ ہے, مجھے زندہ رکھنا ہے تم لوگوں نے تو یہاں رہنے دو, اگر مجھے زندگی سے میری زندگی کو ختم کرنا چاہتے تو پھر مجھے یہاں سے لے جاؤ. اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اپنے جو غلام ہیں, اپنے جو ماتحت ہیں, اپنے جو چھوٹے ہیں, ان کے ساتھ کتنا سلوک اور کتنا پیار اور کتنا اچھے سلوک اور اچھے رویے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت گزارا ہے. ایسے ہی سیرت کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں یا بھائی جو ہیں وہ بھی ملاقات کے لیے آپ کے گھر میں آ جایا کرتے, اور پھر آپ کا ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کرنا, ان کی او بھگت کرنا, ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے رویے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, یہ بھی سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتا ہے. اور ہمارے ہاں بڑا ہی یعنی یہ بر صغیر کے اندر تو خاص طور پر یہ لفظ یعنی جو سالے کا لفظ بولا جاتا ہے یہ بڑا ہی شدید لفظ سمجھا جاتا ہے, اور اس کو یعنی کسی بھی طرح سے اچھے انداز سے نہیں ہمارے ہاں لیا جاتا. تو لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان برادران نسبتی اور جو نسبتی ہمشیرہ بہنیں ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ بھی وقت اچھا گزارا کرتے تھے. اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تمہارے پاس مہمان آئے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ آپ اس سے دل بہلانے کے لیے مختلف طرح کی بات چیت اور گپ شپ لگاؤ, اور ایک انداز آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جی میں تو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا ہوں, اللہ اللہ کرنی ہے, میری تو تسبیح پیچھے رہ جائے گی, میرا تو جو وظیفہ ہے وہ پیچھے رہ جائے گا, ذکر پیچھے رہ جائے گا. ان دونوں میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ تو فرمایا کہ مہمان کا دل لبھانا, مہمان کی دل جوئی کرنا, اس کے ساتھ جیسی اس کے موضوع اور اس کی ذہنی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس سے بات چیت کرنا, یہ اللہ کا ذکر کرنے سے افضل ہے. کیونکہ مہمان کا اکرام جو ہے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر جو آیا ہوا مہمان ہے اس کا اکرام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کافی اہتمام تھا, جو کہ سنت ابراہیمی بھی ہے, کہ اپنے دسترخوان پر مہمان کو ضرور تلاش کر کے لایا کرتے تاکہ بچوں کی بھی تربیت ہو اس حوالے سے کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان کے ساتھ کیسے ملنا ہے, اس کے ساتھ کیسے حسن سلوک اختیار کر رہے ہیں, اس کی ضیافت کیسے کرنی ہے, اور اس کا ادب اور آداب کیسے بجا لانا ہے. تو یہ ہمیں اس تیسرے گھر کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نظر آ رہی ہے کہ اس وقت ابھی عبادات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا, اس وقت ابھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا, یہ بھی نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ زندگی جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار رہے ہیں. اور پھر چوتھے گھر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جو حجرات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو اس وقت بھی جن میں سے بعض حجرے ابھی بھی قائم ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر, وہ آپ کے جو حجرات تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نمبر کی قسم کے گھر وہ تھے آپ کے. تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل انسان کی طرح ایک معاشرے کے اندر ہوش اور اخلاق رکھنے والا جو جیسا شخص ہوتا ہے ویسا اپنا وقت گزارا ہے. ایسا نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا تو عبادت کے اندر ایسے مگن ہیں کہ دنیا اور مافیہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور یا یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنی ہی عیاشی یا اپنی ہی دل پسند چیزوں کے اندر ایسے مگن ہیں کہ نہ آئے کا فکر, نہ گئے کا فکر, نہ کسی چیز کا, نہ کسی کا لحاظ, نہ کسی کا حال, نہ کسی کا پرسان. ایسا نہیں تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں زمانوں کے اندر, ان تینوں گھرانوں کے اندر اپنی ایک بھرپور زندگی گزاری ہے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. یہ نبوت سے پہلے کا زمانہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھر کے اندر دوسرا نکاح نہیں کیا. ان کی وفات کے بعد پہلا نکاح فرمایا ہے آپ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور وہ بھی عمر رسیدہ تھی. اور آپ نے فرمایا کہ میری یہ بچیاں ہیں جو بڑی ہو رہی ہیں, ان کی تربیت کے لیے کوئی ایسی ہی خاتون ہونی چاہیے جو سن رسیدہ ہو, جس کے اندر ہوش اور حواس ہو, جس کو سمجھ اور بوجھ ہو کہ گھر کے معاملات کو کیسے دیکھا جاتا ہے, بیٹیوں کی تربیت کیسے کی جاتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے باپ بھی تھے, اور بیٹیوں کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک تھا, اور بیٹیوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی تعلق تھا, وہ بھی بے شمار احادیث ہیں. یہ اتنا یعنی
کہہ لیں کہ وسیع موضوع ہے کہ صرف گھر کی باتیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیں، ادھر ادھر کی کوئی اور بات نہ ملائی جائے، تو یہ وقت بہت کم. لیکن بہرحال میں کچھ چند اشارے اور چند چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور ہمیں یہاں پر سیرت کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے. ایک سیرت کا وہ انداز ہے جو کہ ایک مسلمان کو جاننا چاہیے، مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ کی پہلی کلاس کے اندر آپ نے یہ سلوگن بھی سنا، ہمارے ایک دوست ہیں، عزیز ہیں، مفتی مصطفیٰ صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ بات کہی نا کہ ایک مسلمان کو اپنے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا کہ سیرت کو جاننا ضروری ہے. یہ بات حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیرت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی واقعات کا تسلسل ہے، یہ بھی آپ کی سیرت ہے، اور یہ یقیناً ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ایک بڑا اہم ذخیرہ ہے. لیکن ایک عامی آدمی جب تسلسل کے ساتھ ان واقعات کو پڑھتا ہے یا ان واقعات کو سنتا ہے تو ان سے مختلف قسم کے سبق لینا، مختلف قسم کی اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے رہنما اصول اخذ کرنا، یہ میں نے کہا کہ عام آدمی کے لیے بہت سہل نہیں ہوتا، بہت آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک ایک واقعے کے اوپر گھنٹوں حتیٰ کہ ہفتوں مہینوں اعتکاف کیا جائے، اس کے اوپر سٹے کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس سیرت کے ایک اس چھوٹے سے پہلو کے اندر، اس پہلو کو اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنا چاہیں، اس روشنی کے اندر اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیں، تو ایسی عجیب و غریب تہیں کھلتی چلی جائیں گی ہماری زندگی کے مشکل مراحل کی اور مختلف ایسے پہلوؤں کی کہ جن کو سنوارنے کے، جن کو بنانے اور جن کو بہتر کرنے کی طرف سے ہماری کبھی توجہ ہی نہیں گئی. تو آج میں یہ بھی ایک پیغام ساتھ لے کر آیا ہوں کہ جیسے ہم سیرہ کو یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں سبکن درسن یہ بھی ضرور پڑھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سیرہ کی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی گہری سمجھ بوجھ بھی حاصل کی جائے. اور وہ گہری سمجھ بوجھ ایسی ہونی چاہیے، بھلے آپ اس کو یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے لے لیں، تاکہ جیسے جیسے آپ ہضم کرتے جائیں، جیسے جیسے آپ کا وہ ڈائجسٹ ہوتا چلا جائے، پریکٹیکل میں آتا چلا جائے، پھر آپ آگے والے سبق کی طرف جائیں. لیکن ہونا ضرور یہ پہلو چاہیے. اور سیرت کے اس پہلو کو کہا جاتا ہے فقہ السیرہ، سیرہ کی فقہ، سیرہ کی گہری سمجھ بوجھ. اس میں نے عرض کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک واقعے سے ہزاروں رہنما اصول نکلتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی ہے، اس میں آپ کی عبادات کا ذکر نہیں کیا، آپ کی نمازوں کا ذکر نہیں کیا، آپ کے طوافوں کا ذکر نہیں کیا. بیت اللہ تو وہیں تھا نا، طواف تو وہیں ہو رہے تھے. یہ نہیں کہا کہ آپ طواف بہت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا. یہ نہیں کہا کہ آپ عمرے بہت کرتے ہیں، آپ حج بہت کرتے ہیں، آپ ذکر بہت کرتے ہیں، بلکہ جتنی چیزیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہے وہ ساری کی ساری سوشل لائف تھی. آپ کہا کہ آپ مقروضوں کے قرض ادا کرتے ہیں، آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، آپ جہاں کہیں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ غلام آزاد ہونے کے لیے اس نے بدلے کتابت ادا کرنا ہے، آپ وہاں پر تعاون کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ جہاں کہیں کسی کا کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کے اندر اس کا تعاون کرتے ہیں. گویا کہ جتنی سماجی خدمات تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری ذکر کی. اور اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، کہ جو بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کی مدد میں اتر آتا ہے. یہ ہماری آج کی زندگی اجیرن ہوئی پڑی ہے، بہت سارے مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں، اپنے رشتہ داریوں میں نظر آتی ہیں، گھر میں نظر آتی ہیں، کاروباری جگہوں پر نظر آتی ہیں، ملازمت کی جگہوں پر نظر آتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ سیرت کا یہ جو سماجی پہلو ہے، جس کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فقہ السیرہ کے حوالے سے ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو گہرائی کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر اعتکاف کہا جاتا ہے، رک کر بیٹھ جانا کسی چیز پر. تو یہاں رک کر ایک ایک چیز کو سمجھ کر اپنے عمل میں لا کر آگے چلنے کی ضرورت ہے. سیرت کا یہ پہلو بھی بڑا اہم. اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے تو اور بھی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنا پتہ ہو نہ ہو، لیکن اتنا تو پتہ ہو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں تعلیمات کیا تھی. میں گھر تو اپنا بسا رہا ہوں، یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا رہنمائی، میرے بچے تو ہو رہے ہیں، ان بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، میرے خاندان کے اندر رشتے نئے آ رہے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کیسے نبھاؤ کرنا ہے،
میرے کاروبار اور سماجی معاملات ہیں ان کو میں نے کیسے بہتر کرنا ہے. تو بہرحال یہ ضمناً درمیان میں ایک بات آئی, میں نے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے. اور عجیب اس کے اندر حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ جب سے ہم نے یہ پروگرام اناؤنس کیا اس دن سے میں نے عنوان بھی خود ہی یہی چوز کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے گھر کے اندر, تاکہ تھوڑا سا ایک جو ہے وہ آپ کو چسکا لگا دیا جائے, ٹیسٹ کروا دیا جائے. وہ کہتے ہیں نا جو ایک بار کھائے گا وہ بار بار آئے گا. کچھ تھوڑا سا اس کا عملی نمونہ پیدا کرنے کے لیے میں نے یہ عنوان منتخب کیا تھا. اور آج ڈاکٹر فیضان صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فقہ السیرہ کے عنوان پر ہم جو ہے وہ اپنے احباب کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اس عنوان کو زیادہ سے زیادہ لے کر چلیں. تو میں نے کہا یہ تو بالکل میرے دل کی بات تھی جو آپ نے کہی ہے. تو آپ تیار ہیں نا اس چیز کے لیے کہ آئندہ جو کورسز ہوں گے ان میں یہ بھی ایک اہم ترین کورس ہوگا, تو اس میں بھی آپ لوگ بھرپور شرکت کریں اور اپنے احباب کو بھی ساتھ لے کر آئیں, تاکہ ہم اس سلسلے کی کڑی کو کڑی کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے لے کر چلیں, کیونکہ یہ بڑا ہی اہم پہلو ہے. ویسے آپ کو تاریخی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا علم نہیں ہے, آپ کو یہ کوئی معلوم نہیں ہے کہ کس تاریخ کو کیا واقعہ ہوا تھا, کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی اتنی مشکل والی بات نہیں ہے, ویسے بھی گزارا ہو جائے گا اگر نہ ہوا. لیکن اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ آپ کھڑے کیسے ہوئے ہیں, بیٹھے کیسے ہیں, آپ لیٹے کیسے ہیں, آپ گھر میں کیسے داخل ہوئے ہیں, گھر سے کیسے نکلے ہیں, اپنے اعزہ و اقربا کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کیا, اگر یہ علم نہیں ہے تو پھر ہم خسارے کے اندر. ہمارے اکابر نے اس حوالے سے بڑا کام کیا ہے. قریب زمانے کے ایک بڑے عرب کے شیخ گزرے ہیں صالح المنجد, انہوں نے ایک بڑی دبیز قسم کی بڑی تفصیل کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہے کیف عاملہم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا اپنے امتیوں کے ساتھ. کیف عاملہم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ساری کتاب ہے عربی کے اندر, لیکن انہوں نے ایک ایک عنوان قائم کیا ہے کہ آپ کا اپنے ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا, کیسا معاملہ ہوا کرتا تھا, اپنے خادموں کے ساتھ کیسا تھا, جنگ میں کیسا تھا, یعنی تجارت میں کیسا تھا. ایک ایک حصے کو لے کر انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اصل سیرت کا میں نے کہا کہ یہ بھی ایک اہم ترین موضوع ہے جو ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے اور اپنے عمل میں لانا جس کو ضروری ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم جب کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے اس میں کام لیں گے. تو میں آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نجی زندگی, آپ کی اپنی گھر کی زندگی کیسی تھی. اس کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا زیادہ حصہ ایسا تھا کہ جو نبوت سے پہلے کا معاملہ تھا آپ کا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کر دیا گیا, آپ نبی بن گئے ہیں, اس کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ اس طرح نہیں تھی کہ بس آپ کو ایک ہی دھن تھی کہ میں نے نبی بن گیا ہوں اور نبیوں والا ہی کام کرنا ہے, اس کے علاوہ مجھے اور کوئی کام یا کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں تھا, بلکہ بہت زیادہ فوکس اپنے گھریلو زندگی پر بھی تھا. اور کیوں نہ ہوتا, کیونکہ آپ جو ہیں وہ صرف باہر کے نبی تو نہیں تھے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, تو اس میں کون سا حیات اور زندگی کا پہلو ہم بیچ میں سے سکپ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہاں ضرورت نہیں تھی آپ کی نبوت کی؟ کوئی ایسا پہلو نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے, یہاں ایک نقطہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے یہ چیز, کہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر متعدد نکاح کیے ہیں. یہ ایک عام طور پہ سوال ہوتا ہے کہ 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں, اور جو نان مسلم ہیں, جو اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں, وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اور ہم بحیثیت مسلمان عقیدت کے اندر تو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام بھی ٹھیک ہیں, تو یہ 11 شادیاں بھی ٹھیک ہی ہوں گی. لیکن لاجک کے ساتھ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کہاں ایک خاتون رپورٹنگ کرے گی آپ کے گھر کی زندگی کی, اور کہاں 11 یا 9 نفوس تو بیک وقت رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر, تو کہاں وہ 9 نفوس ایسی ہوں گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری آگے امت کے اندر رکھ رہی ہیں, اس کی رپورٹنگ کر جا رہی ہیں, وہ نقل کر رہی ہیں کہ آپ گھر میں یوں داخل ہوتے تھے, آپ ایسے بیٹھتے تھے, آپ یہ کام کرتے تھے, آپ کا یہ معمول تھا, آپ یوں کرتے تھے, آپ ایسے ملتے تھے, ایسے بھرتے تھے, یوں ایسے رہا کرتے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ضروری تھی, اور یہ ظاہر بات ہے کہ وہ پرائیویٹ حصہ تھا زندگی کا, اور وہ اندر جانے کے بعد ہی وہاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندگی کا حصہ گزارنا تھا. تو اس کو نقل کرنے کے لیے, اس کو منظر عام پر لانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہاں پر بھی ایک آدھ بندہ نہ ہو, بلکہ انسانوں کی کم از کم جتنی تعداد ہو سکتی ہے
وہ تعداد ہو جو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے اندر منظور تھی، وہ تعداد آپ کے گھر کے اندر، آپ کے حرم کے اندر رکھی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے ذریعے سے اپنی گھر کی زندگی بھی باہر نکل فرمائی. اور پھر باہر کی زندگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے سامنے ہی تھی. مدینہ طیبہ کے اندر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت قبلہ جو ہے وہ شمال میں تھا. اس وقت جب جاتے ہیں ہم مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے ہیں تو قبلہ وہاں جنوب میں ہوتا ہے. تو یہ قبلہ 180 کے اوپر وہاں گھوما ہے، یعنی اگر ایسٹ سائڈ پر ہے تو بالکل اس سائڈ اپوزٹ سائڈ پہ چلا گیا، 180 کی ڈگری پر جو ہے نا موو کیا ہے قبلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف قبلہ تھا اس سے ہٹ کر پیچھے اپنے حجرات تعمیر کروا لیے. اب یہ قبلہ کی تبدیل ہونے کی بھی فقہ دیکھیے، اس کے اندر بھی گہری راز کی بات دیکھیے کہ اول آپ نے اب آپ کے گھر کہاں ہیں، کس کس کا سفر ہوا ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں وہ جانب قبلے والی ہے یا قبلے کی دوسری جانب ہے؟ وہ قبلے والی جانب ہے. تو قبلے والی جانب آپ نے دیدہ دانستہ جان بوجھ کر یہاں گھر نہیں بنوائے تھے. گھر تو آپ نے پیچھے بنوائے تھے کیونکہ یہ اس وقت پیچھے والی جانب تھی، قبلہ دوسری جانب میں تھا. آپ نے گھر پیچھے ہی رکھے تھے اپنے، لیکن جب قبلہ 180 پر گھوم کر آگے آ گیا تو پھر آپ نے تکلف نہیں کیا کہ اب دوبارہ ان سارے گھروں کو اکھاڑ پچھاڑ کے پیچھے کی جانب لے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ خود جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب اور منبر آنا تھا بالکل اس کے پیرالل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئے. اور اب ہم مسلمانوں کے لیے سلام پیش کرنا اور وہاں سے گزرنا بھی بڑا آسان ہو گیا کہ وہاں سے ہم بڑی آسانی سے سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو آپ کے حجرات وہاں پر تعمیر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو گھر بنے ہیں، ان گھروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے جو 10 سال تھے مدینہ طیبہ کے وہ ان حجرات کے اندر گزارے ہیں جو آپ کے یہ گھر تھے. یہاں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ہلکی سی جھلک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی ابھی انشاءاللہ العزیز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر چلے جاتے تھے تو اپنے گھر کے وقت کو 3 حصوں پر تقسیم کر لیا کرتے تھے. اپنے گھر کی زندگی کے 3 حصے کر لیا کرتے تھے. ایک حصہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اللہ کے ساتھ عبادات کا، اور ایک حصہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کا، اس میں آرام بھی آ جاتا ہے. اور ایک حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے کا. کتنی خوبصورت تقسیم کہ اللہ کا حق بھی، اپنی جان کا حق بھی، اور اپنے اہل خانہ کا حق. اور اپنی جو اہل خانہ کا حق تھا اور جو اپنا حصہ تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بھی قربانی کر کے یہ وقت لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. یہ وقت بھی آپ تقسیم کر دیا کرتے. تو بہرحال یہ 3 حصوں میں یہ جو وقت تھا، جیسے میں نے کہا کہ متعدد شادیاں اور متعدد نکاح اللہ جل جلالہ نے آپ کے گھر کی زندگی باہر لانے کے لیے کی، ایک بہت بڑی حکمت ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں اس کے اندر، یہ تو صرف ایک پہلو ہے. 2 صحابی ہیں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما جو ہیں، یہ ایک مرتبہ ان دونوں نے آپس میں ارادہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی جو عبادت ہے نا اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ ہم بھی کچھ اپنی عبادت جو کرتے ہیں اپنی خارجی وقت میں، فارغ وقت کے اندر، اس میں تھوڑی سی عبادت زیادہ کر لیا کریں. تو اس غرض سے اور اس مقصد کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں اور پردے کے اندر ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کی عبادات کا تھوڑا سا ذکر کریں. تو کئی ازواج مطہرات کے پاس ان کا جانا ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گیا، حضرت حفصہ کے پاس بھی گیا، اور بھی کئی ازواج مطہرات کے پاس گئے. سب کے پاس جو بات ملی وہ یکساں ہی تھی. وہ یہی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ سارا وقت آ کے عبادت میں نہیں لگاتے، بلکہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو گھر کے کام کاج بھی دیکھ لیتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی دیکھ لیتے ہیں، جو کہ آج میرے اور آپ کی مردانگی کے خلاف ہیں. جو کام کاج حدیث اور سیرت میں ملتے ہیں، اگر مجھے اور آپ کو یہ بات کہی جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ کام بھی کر لیا کرتے تھے، تو ہم لوگ تو اپنی بیویوں کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا کرتے. وہ کیا تھا؟ فرماتی ہیں کہ اگر اپنا جوتا سینے کی ضرورت ہے تو جوتا سی لیا کرتے تھے، کپڑے کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو بھی مرمت کر لیا کرتے تھے.
آٹا گوندنے کی ضرورت ہے تو آٹا بھی گوند دیا کرتے تھے. آج ہم میں سے کوئی اپنے برتن بھی اٹھا کے دکھائے, دسترخوان پہ کھانا کھا لیا اور برتن اب اٹھا کے کچن میں جا رہا ہے, اور اگر جوائنٹ فیملی ہو, باقی لوگ بھی دیکھنے والے ہوں, تو وہ یہی کہیں گے کہ بھی یہ دیکھو جی, یہ رن مری دیکھ لو جی, یہ بندہ دیکھ لو جی, یہ بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, بکری کا دودھ دھونا پڑتا تو بکری کا دودھ دھو لیا کر. تو ہر گھر کے یہ یعنی امام الانبیاء ہیں, باقاعدہ امامت کروائی ہے انبیاء کی مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب رب العالمین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, لیکن اپنی گھر کی زندگی اتنی سادہ اور اتنی آسانی والی کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کے اندر بھی آپ ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. اور جب ان حضرات نے یہ بات سنی تو بڑے حیران ہوئے, اور اپنے ہی دل میں یہ ایک اس کا وجہ بھی تلاش کر لی, جس کو عربی زبان میں توجیہ کرنا کہا جاتا ہے, کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, اس لیے شاید آپ کو کم عبادت کی ضرورت ہے, ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. لیکن جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے کہا کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ میں بخشا بخشایا ہونے کی وجہ سے کم عبادت کرتا ہوں, بلکہ میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر زندگی کے پہلو کے لیے, رہنمائی کے لیے بھیجا ہوا ہے, اور میں اس رہنمائی کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی وقت گزارتا ہوں, اور اپنے آرام کا بھی خیال رکھتا ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو. تو بہرحال یعنی ان دو واقعات سے, ان دو چیزوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ایسا نہیں تھی کہ بھئی میں اب بس گھر میں آ گیا ہوں, بس سارے پرے پرے ہو جاؤ, بس میں آ گیا ہوں. ہمارا حال یہی ہوتا ہے, کام سے آتے ہیں تو بس اب بچے بھی پرے پرے ہو جائیں, اور سارے جو ہے نا وہ ایسے وحشیانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں کہ بس اب پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کر کے آئے ہیں صاحب جی, کہ بس اب جو ہے نا وہ کوئی ان سے بات بھی نہ کرے, کوئی ان کا حال بھی نہ پوچھے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایسی نہیں تھی, آپ کی سیرت ایسی نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض موقع پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر لمبی گپیں ہانکی ہیں. آج میاں بیوی کو باتیں کرنے کو چیز نہیں ملتی, کوئی بھی باتیں کس چیز پہ کرنی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والیوں کے ساتھ, اپنی ازواج کے ساتھ اتنی زیادہ, یعنی ان کی وہ سنکرونائزیشن جس کو آپ کہتے ہیں, یعنی اتنی زیادہ گہرا ربط تھا کہ یعنی جیسے ایک دوسرے کی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے جاننا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ انتم لباس لکم وہن لباس لہم, کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو, اور لباس کے اندر ایک دوسرے سے کوئی اولا نہیں ہوتا, کوئی ایک دوسرے سے ڈکا چھپا نہیں ہوتا, اور لباس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی قربت ہوتی ہے. تو میاں بیوی کی قربت اتنی زیادہ گہری ہونی چاہیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھر والیوں کے ساتھ ایسا ہی تھا. اور بہت سارے اہم مواقعوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے اپنی ازواج مطہرات سے مشورے کیے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شان ایسی ہے کہ ان ازواج کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی چیز ڈالی ہے جو کہ اس ماحول اور معاشرے کی ضرورت ہوا کرتی. جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے صلح کر دی ہے, اب احرام کھولنا ہے, تو احرام کھول کے اب واپس جانا ہے, آگے نہیں جانا مکہ مکرمہ. آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ احرام کھولنے, صحابہ کھول ہی نہیں رہے, نہیں ہم نے تو عمرہ کرنے جانا, ہم تو یہ جذبہ لے کر آئے. تو گھر میں مشورہ کیا, غالباً اب مجھے نام یاد نہیں ہے کہ کون سی زوجہ مطہرہ ساتھ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جب آپ نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ ان کو کہنے کی بجائے آپ ان کے سامنے جا کر اپنا سر جو ہے نا وہ حلق کروا دیں. جب آپ کو یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنا سر پہ جو ہے وہ ٹینڈ کروا دی ہے, اس طرح پھروا دیا, تو یہ دیکھا دیکھی کر لیں گے فوراً, پھر ان کو تسلی ہو جائے گی کہ واقعتاً کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کرنا بھی. آپ دیکھیے کہ ایک زوجہ مطہرہ جو ہے, اور آج کیا ہم اس قابل سمجھتے ہیں اپنے گھر والوں؟ اصل بات یہ ہوتی ہے در حقیقت کہ اپنے جو اہل خانہ ہوتے ہیں ان کی تربیت جو ہے سیرت کے اندر جو نظر آتی ہے وہ ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے لیول پر اور اپنے مزاج کے اندر جو ہے وہ ڈھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان کو اپنے مزاج کے اندر کیسے ڈھالتے ہیں؟ چند چیزیں ہوتی ہیں جس کا ایک خاص خیال رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ان میں ایک حدیث مبارکہ تو وہی جو یاسر صاحب یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو, اور میں تم میں سے بہترین ہوں.
فرمایا کہ میں تم میں سے بہترین ہوں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی سب سے بہترین سلوک کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس میں بہترین میں ہونے میں، حسن سلوک میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے، وہ پہلی چیز تو یہ ملتی ہے کہ اپنی جو گھر والی، اپنی جو فیملی ہے، اس کو تحفظ جو ہے وہ اس کا احساس دلایا جائے، اس کو پتا ہو کہ یہ مجھے پوری کی پوری پروٹیکشن یہاں سے ملے گی۔ اس کے متعدد واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئی، تو آپ مسجد سے نکل کر ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہی تو گھر ہے چلی جاؤ، نہیں، بلکہ خود نکل کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تحفظ ہے، یہ ان کی کیئرنگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیئر کی ہے ان کی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ جو ہیں ان کو اونٹ پر سوار کرانا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر اپنی ران جو ہے وہ نیچے کر دی اور پائیدان بنا دیا کہ اس پائیدان کے اوپر قدم رکھو اور پھر آگے میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور تم اونٹ پہ سوار ہو، سواری پر سوار ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی ایک طرف مقام آپ دیکھ لیجئے کہ انبیاء کے امام ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، اور دوسری طرف اتنے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اتنی معمولی معمولی واقعات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اس کا تحفظ اور اس کا خیال رکھنا اور اس چیز کا اہتمام کرنا کہ اس کو جتنی راحت زیادہ سے زیادہ پہنچائی جا سکتی ہے وہ راحت میری طرف سے پہنچنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب ہمارے آرام کے وقت میں گھر میں تشریف لایا کرتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے، گھر میں آ کے سلام کیا کرتے تھے، لیکن اتنا خوبصورت انداز تھا آپ کا سلام کرنے کا کہ اگر جاگ رہے ہوں تو سن لیں، سوئے ہوئے ہوں تو آنکھ نہ کھلے، جاگ رہے ہوں تو سن لیں اور اس کا سلام کا جواب دے دیں، اور اگر سو رہے ہوں تو آنکھ نہ کھلے۔ حتیٰ کہ اگر رات کے وقت میں باہر نکلنا پڑتا تھا تو اپنے جوتے جو گھر سے باہر جب رکھا کرتے تھے تو اتنی آہستہ آواز میں کہ آنکھ نہ کھلے۔ کیا آج ایسی سیرت ہم لوگ اپنی زندگیوں میں رکھ رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، الرٹ کھڑا ہونا چاہیے آگے سے گھر والی کو اور پورے کی پوری خدمت کے لیے تیار ہونا چاہیے، یہ سالن گرم کیوں نہیں کیا، یہ روٹی گرم کیوں نہیں کی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آ کر کہا کھانے کے لیے کچھ ہے، تو وہ جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں تھوڑی سی روٹی کے کچھ لقمے اور سرکہ ہے۔ آپ نے کہا سرکہ ہی لے آؤ۔ سرکے کے اندر آپ بھگو کر کھانا تناول فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ زبان سے کیا فرما رہے ہیں کہ نعم الادام الخل، سرکہ بھی بڑا اچھا سالن ہوتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ سرکہ بھی بڑا اچھا سالن ہوتا ہے۔ محدثین نے بعض رات کی تو توجہ اس طرف گئی ہے کہ شاید سرکے کو سالن کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی دلجوئی کر رہے ہیں کہ ان کو پریشانی اور پشیمانی نہ ہو کہ میں کچھ بنایا ہی نہیں ہے آپ کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرکہ بھی اچھا ہی سالن ہوتا ہے، اور 2-3 دفعہ فرمایا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے قریب کے زمانے میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ ایک موقع پر کسی دوست نے دعوت کی ان کی، تو اس کے گھر گئے، وہ تعلق بھی شیخ کا جیسے مرید کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے متعلقین میں سے تھے، وہ کھانا تناول کیا۔ کھانا کھانے کے بعد کہا کہ گھر والوں کو بھی پردے کے پیچھے بلا لو، ان کا بھی شکریہ ادا کر دوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو گھر والوں کو بلایا، سلام کہا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا۔ تو دروازے کے پیچھے سے تو زاروں قطار رونے کی آوازیں آنے لگی، پریشان ہو گئے کہ میں نے کوئی بری بات تو نہیں کہی، ایسی ویسی کوئی بات نہیں کہی، یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ آپ کا مرید جو ہے نا 25 سال ہو گئے شادی کو، کبھی ایک مرتبہ ٹوٹے منہ سے بھی اس نے میری تعریف نہیں کی کھانے کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا بڑا مزے کا بنا۔ یہ سیرت ہے، یہ سیرت کا عملی پہلو ہے جو ان بزرگوں کے اندر بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکے والا واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، حوصلہ افزائی ہے گھر والوں کی، ان کا خیال کرنا ہے، ان کا لحاظ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سفر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ جو ہدیبان تھا، جو اونٹ کو چلانے والا تھا، اس نے کچھ اشعار پڑھے اور اونٹ کی جو مہار ہے نا اس کو تھوڑا سا زور سے کھینچا کہ وہ اونٹ تیزی سے چلنا شروع ہوا۔ تو آپ نے اس کو روکا، کہا رکو 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 رکو، تیزی سے نہیں چلو،
فرمایا کہ یہ اوپر خواتین سوار ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے، وہ ڈریں گی اس سے تیز بھاگنے سے سواری کے، یہ جو ایک وہ تھرل ہے وہ نہ پیدا کرو یہاں پر، یہ اچھی چیز نہیں ہے ان کے لیے، اور یہ پریشان کرنا ہے کسی کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ الفاظ کیا بولے آپ نے فرمایا کہ اوپر آبگینے ہیں، شیشے کے برتن کو کہا جاتا ہے قواریر، آپ نے فرمایا کہ اوپر قواریر ہیں، ان کا خیال کرو۔ جیسے شیشے کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اس کو ٹھوکر لگنے سے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، فرمایا کہ ان کا بھی ایسے ہی خیال کرنا چاہیے۔ کیا خوبصورت تعبیر کے ساتھ ان کی جو طبع نازک ہے اس کو سمجھا دیا اس کے اندر۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل پہلو جو ہے۔ اور دوسری طرف عبادات کے اندر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کر اپنا ازار باندھ لیا کرتے تھے، اور یعنی جس کو کہتے ہیں لنگوٹا کسنا، کسی کام کے لیے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بڑے اہتمام اور کوشش کے ساتھ کسی کام کو کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگا کرتے تھے رمضان کی راتوں میں، اور ہمیں بھی جگایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ایام ہیں، لیکن اپنے پورے کے پورے اپنے معیار پہ ہر پورے سال کے اندر نہیں کسا کرتے تھے ازواج مطہرات کو۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، اور میں آپ کے سامنے یوں لیٹی ہوئے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، یوں لیٹی ہوا کرتی تھی جیسے آگے میت پڑی ہوتی۔ جب آپ سجدے کے لیے آتے تھے تو میری ٹانگوں کو آپ کا ہاتھ لگتا تھا، میں ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی، آپ سجدہ کر لیتے تھے، جب آپ دوبارہ اٹھتے تھے میں پھر ٹانگیں سیدھی کر لیا کرتی تھی۔ اب ہم تھوڑی سی تہجد کے وقت اٹھ کر تو دیکھیں نا، ہم تو فجر پر اٹھ کر بڑے تتے ہوئے پڑھتے ہوتے ہیں، سوئی پڑی ابھی تک، ہمیں چائے نہیں پوچھی، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور زوجہ مطہرہ جو ہیں وہ آرام کر رہی ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں، میں بہت مختصر کرتے ہوئے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ جو میرا ٹائم تھا میں نے اس پر اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ صرف ایک وہ جو ٹیسٹ کروانے والی بات ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ یہ تو ایک گھر کی بات ہے نا، پھر آپ کا معاشی سرگرمیاں ہیں، آپ کا میدان جہاد ہے، آپ کی سیاست ہے، آپ کا ریاست کو چلانا ہے، اقلیتوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، سماج کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں۔ یہ ساری کی ساری فقہ السیرہ جو ہے وہ اتنی تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس نہج پر لے کر آئیں، ہم اپنی زندگیوں کو اس آئینے کے اندر منعکس کر کے دیکھیں کہ کیا واقعتاً ہم بھی ان کے امتی ہیں، نام کے تو ہیں، کہلوانے کے بھی قابل ہیں یا نہیں۔ تو اس حوالے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے انداز سے ملنا، آپ کا ان کے ساتھ اچھے انداز سے برتنا اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنا، یہ سارا کا سارا ان احادیث کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہی نہیں ہے کہ سارا کا سارا دباؤ برت کہیں کہ جی آج تو سارا کا سارا لوڈ ہم پر ہی ڈل گیا، خواتین کو تو پوچھا ہی کچھ نہیں، وہ بھی بیٹھی ہیں اوپر۔ تو ان کے لیے بھی بڑی تعلیمات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کے لیے بس صرف ایک ہی تو کام ہے کرنے کا کہ اپنی رب کی عبادت پوری کرے اور اپنے شوہر کو خوش کر دے، اس کی خدمت کرے، اور اس کے جو جتنی یعنی اس کی اپنی ذمہ داریاں اس کے ذمہ آئی ہوئی ہیں، اس کی یعنی کفالت کرنا، اس کے بچوں کی تربیت کرنا، اور اس کے لیے جو ہے وہ راحت کا انتظام کرنا، یہ دو کام ہی تو عورت کے کرنے کے ہیں۔ اگر یہ دو کام عورت کر لے، اپنے گھر کو اس طریقے سے جنت کا ایک نمونہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی بخشش کے اندر کوئی کمی ہی نہیں چھوڑیں گے۔ تو عورت کا نصاب تو واقعتاً مختصر ہے لیکن ہے بڑا ضروری، یہاں تک ضروری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا ہوں تو جہنم میں کثرت عورتوں کی دیکھی ہے، جہنم میں کثرت عورتوں کی دیکھی۔ تو عرض کیا گیا رسول اللہ کیوں زیادہ جہنم میں عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تکفرن العشیر، سب سے بڑی بیماری یہی ہے ان خواتین کے اندر کہ جو یعنی اپنے شوہروں کی ناشکری کرنا۔ بہت کچھ کر کے دیں گے ان کے لیے، بہت سہولتیں ان کے لیے فراہم کریں گے، ان کی کفالت کا انتظام بھی کریں گے، لیکن جہاں ایک تھوڑی سی تکلیف پہنچی نہیں تو بس یہی کہہ دیتی ہیں کہ تیرے گھر میں آ کے تو وہ خیر دیکھی ہی نہیں ہم نے، ساری زندگی بس یہی یہ وہ دو لیترے اور دو پوتڑے بس یہی کچھ دیکھا ہے، اور تو یہاں کچھ ملا ہی نہیں ہے مجھے، حالانکہ بہت کچھ بھی دیا ہو۔ تو عورتوں کے لیے اس حوالے سے سب سے یعنی اہم ترین جو چیز ہے وہ نظر آتی ہے کہ عورتوں کو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد کیا ہے کہ تمہیں اپنے فرائض کی پابندی پوری کرنا ضروری ہے، اور فرائض کے اندر عام طور پر عورتیں جو ہیں وہ سستی کا شکار ہو جاتی ہیں۔
جیسے مرد کے لیے ضروری ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہی نظر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب اذان ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایسے بیگانہ ہو جاتے تھے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ کی طرف مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی نماز وقت کا داخل ہوتے ہی، جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو، فوراً جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، فوراً اپنی اول وقت میں نماز پڑھیں۔ مردوں کو بھی گھر کے اندر جس چیز کا سب سے زیادہ تقاضا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل خانہ جو ہیں وہ ہمارے جو ہے اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ملا ہے اس کے بالکل مطابق چلنا شروع ہو جائیں، تو پھر ان کی اس حوالے سے تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت ان کے ساتھ گزارا کرتے تھے، تربیت کی بات ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو ایسے ہی ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر ہم اپنے گھر میں آنے والی عورت جو ہے اس کی تربیت چاہتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہمیں اسی چیز کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بھی ان کے کان میں پڑھنے کے لیے کوئی انتظام کریں۔ اس کے انتظام کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہی ہے کہ گھر کے اندر کسی بھی عالم سے یا کسی بھی جو آپ کے رہنما ہیں ان سے جو ہے وہ کوئی تعلیم کے لیے کتاب تجویز کرائی جائے کہ گھر کے اندر مشترکہ طور پر یہ پڑھنی۔ ہمارے استاد کو فرمایا کرتے ہیں کہ جب ایک زندگی کا عرصہ گزر جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر میاں اور بیوی کے اندر آپس کے اندر سوچ مل نہیں رہی ہوتی۔ بیوی کچھ اور طرح کے فیصلے بچوں کے بارے میں کرنے چاہ رہی ہے، شوہر کچھ اور طرح کے فیصلے کرنا چاہ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دونوں کی سنکرونائزیشن ہوئی ہی نہیں ہے، دونوں کی آپس کے اندر ذہنی ہم آہنگی پیدا ہی نہیں ہوئی، اور پیدا نہ ہونے کا بڑا سبب یہی ہے کہ کبھی بھی اکٹھے ہو کر دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کا انتظام ہی نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر اس چیز کو سیدھا کرنا چاہتے یا تو اس طرح کی مجالس کے اندر آپ خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، اپنے اہل خانہ کو بھی لائیں، تاکہ ایک ہی طرح کی آواز اور ایک ہی طرح کی سوچ جو ہے وہ رخ سب کا بننا شروع ہو جائے۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر گھر کے اندر کتاب کے پڑھنے کا ہونا چاہیے۔ اور جب سے یہ مصیبت آ گئی ہے موبائل کی، اس وقت سے تو بس ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے موبائل کے اندر تو گھسا ہوا نظر آتا ہے گھر کے اندر، لیکن آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ وائی فائی جب بند ہوئی تو گھر والوں کے ساتھ تھوڑی سی میل ملاقات ہوئی تو کہنے لگا یار آج میں گھر والوں سے ملا تھا، یہ بھی اچھے بندے ہیں۔ اب یہ ہماری عجیب و غریب کیفیت ہو چکی ہے کہ دنیا جہان کے دور دراز کے لوگ تو ہمارے قریب ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے بالکل قریب بیٹھا ہوا ہے اس کی پرواہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اس کو بھی پڑوسی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو پہلو میں بیٹھا ہوا ہے فرمایا کہ یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ضروری ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کے اندر جب تربیت کا کوئی نظام نہیں رکھیں گے، اپنے گھروں کے اندر تربیت کے لیے کوئی ایک طرح کی معلومات اور ایک طرح کی دین کی تربیت کی بات ہم گھر میں نہیں اٹھائیں گے تو پھر یقیناً آپس کے اندر رخ تو نہیں بنے گا نا، مزاج تو آپس میں نہیں بنے گا، دونوں کی رائے کا بھی اختلاف ہوگا، دونوں کی رائے کے اندر جو ہے وہ آپس کے اندر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کدھر کو جانا چاہ رہے ہیں اور یہ کدھر کو جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر 20 سال تک زوجین جو ہیں وہ نیک تربیت اور نیک تعلیم جو ہے، دینی تعلیم جو ہے اس کا اہتمام کریں تو پھر 20 سال کے بعد یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اب دونوں کا ذہن ایک ہو گیا۔ یہ جمعہ 8 دن کا کام نہیں۔ اور اس کے اندر بھی میں نے کہا کہ جہاں تربیت سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جہاں سے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی دین کی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو وہاں پر دونوں کو جوڑنا اور دونوں کی اکٹھی تربیت کے حوالے سے وہاں انتظام کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہمیں فکر کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور خواتین کے اندر میں نے کہا کہ فرائض کے اندر یہ سب سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اور کوتاہی اس حوالے سے ہوتی ہے کہ تکفرن العشیر جو فرمایا کہ اپنے خامد جو ہیں ان کی ناشکری کرتی۔ ناشکری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ ناشکری پیدا ہوتی ہے تقابل کی وجہ سے، کہ جب یہی دیکھی جائیں گی گھر والیاں کہ فلانی کے پاس یا فلانے کے پاس، میرے بھائی کے پاس، میری بہن کے پاس، فلاں دوست کے پاس، فلاں رشتہ دار کے پاس یہ چیزیں اور میرے گھر میں یہ نہیں ہے، تو دل کے اندر خود بخود ایک بے چینی پیدا ہوگی، ناشکری پیدا ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو گھر میں نظر آ رہا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھر کے اندر پورے 1 سال کا نفقہ دے دیا کرتے تھے۔
80 वसक खजूर, और ये कई मनों का एक वसक होता है, 5 मन का एक वसक होता है, और 5 × 80 कर लें आप, कितने हो गए जी? 400 मन खजूर, साल का नफका, और 20 वसक जौ, और ये भी 100 मन हो गया। तो 100 मन जौ जो है वो आप नफके के तौर पर दिया करते थे। सोना चांदी और दनानीर वगैरह इसके अलावा थे। ये फतूहात का जमाना है। लेकिन आप देख लीजिए कि इन अज़वाज मुतहरात के अंदर भी एक मौका ऐसा आया कि इन्होंने भी मुतालबा ज्यादा का कर दिया। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदन अल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, सूरह अहज़ाब में आता है ना, फरमाया कि ए अज़वाज मुतहरात, अगर तुम बता दो कि दुनिया की जिंदगी को चाहती हो तो अल्लाह ताला का नबी जो है वो तुम्हें फारिग कर देंगे, फिर तुम जाके दुनिया की जिंदगी हासिल कर लो। तो ये चीज पैदा तो मैंने कहा कि जरूर होती है, और जब इंसान अपनी मरज से आगाह होता है तो फिर उसको उस मरज पर काबू पाना भी आसान होता है। असल सबसे बड़ा मसला ये कि मरज ही नहीं जानते। जब हम तकलीफ को नहीं जानेंगे तो उसके इलाज की भी फिक्र नहीं करेंगे। तकलीफ क्या है? मैंने कहा कि यही कि तकफुर न राशीर, न शुक्री, अपने खामद की भी न शुक्री और फिर अल्लाह ताला की भी न शुक्री, कि जो मिला हुआ है उसके ऊपर मैंने कहा कि तमानियत नहीं है, उसके ऊपर इत्मीनान नहीं है, कनाअत नहीं है। जब कनाअत और इत्मीनान नहीं होगा तो यकीनन फिर दिल के अंदर भी बेचैनी आएगी, घर के अंदर भी बेचैनी आएगी। और उसका हल क्या है? उसका हल भी सीरत तय्यबा के अंदर ही है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाया जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर ये चीज तो मिल गई कि एक मोतदल किस्म का अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जो है वो अहले खाना को एंटरटेन करना। इस हदीस मुबारक से पता चल रहा है कि जब आप 80 वसक खजूर के और 20 वसक जो है वो जौ के दे रहे हैं, तो इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे उन्वान कायम किया है कि एक आदमी कितने देर की रोजी और रोटी जो है वो अपने पास इकट्ठा बैंक बैलेंस जमा कर सकता है शरई तौर पे। इससे पता चलता है कि 1 साल का नफका इकट्ठा अपने पास रख सकता है। 1 साल की जितनी उसकी किचन और उसके यूटिलिटीज और जितनी इस तरह की चीजों की जरूरियात हैं वो यकमुश्त अगर अपने पास रखे तो ये वो ममनू के अंदर नहीं आएगा, यानी कनाअत के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने भी ये किया। एक लम्हा तो मैंने कहा कि वो ये था इनका अज़वाज मुतहरात का कि जिस वक्त ये कह रही थी कि ये कम है, लेकिन फिर एक वक्त वो भी आया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक रिवायत में 80,000 दिनार आता है और एक में लाख के दिनार का लफ्ज़ भी आता है। वो जब आया इनके पास तो सारे सदका कर दिया अल्लाह के रास्ते में। और जब ये ज्यादा मांग रही थी उस वक्त भी असल वजह यही थी कि ये अल्लाह की राह में खर्च करने की तरबियत हो चुकी थी, और बांदी ने याद करवाया कि आपका तो रोजा था तो इफ्तार के लिए कुछ रख लेती। तो कहने लगी कि पहले याद करवाती, अब तो बांट दिया सारा कुछ, अब याद करवाने का क्या फायदा। ये यानी जज्बा था अल्लाह के राह में माल खर्च करने का। और इसके हवाले से भी घर में तरबियत करवाने की जरूरत कि जो लाकर दिया है उसके अंदर जहां यह सवाल किया जाता है कि तुमने क्या बना लिया और क्या जो है वो पहन लिया और क्या खा लिया, क्या खिला दिया बच्चों को, वहां पर यह भी एक सवाल होना चाहिए कि खर्च क्या किया अल्लाह के राह में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बकरी ज़िबा की और वो गोश्त जो है वो तकसीम कर दिया, एक रान रह गई। अर्ज किया कि आपने पूछा कि कुछ बचा है? कहा कि यही एक बचा है। आपने कहा यही रह गया है, बच तो वही गया जो आगे भेज दिया। अज़वाज मुतहरा की तरबियत का ये पहलू है, अपने घर वालों की तरबियत का ये पहलू है। और आगे औलाद की तरफ आ जाएं, हज़रत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद की तरबियत कैसी है कि गुलाम लेने के लिए आ रही हैं। अब वहां पर उनको नरमो नाजक नहीं होने दिया कि ठीक है तुम भी बस मौज करो कि तुम्हें भी गुलाम दे दिया जाए, बल्कि क्या कहा कि ए फातिमा इन गुलामों से बेहतर चीज ये है कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह के दम कर लिया करो। और उनकी जिंदगी कैसी नजर आ रही है कि जिस्म हाथों के ऊपर गट्टे पड़ गए हैं चक्की चला चला के। ये मेहनत और जो है वो जो है मुशक्कत करना जो है उसका आदी बनाया है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अपने नवासों के साथ कैसा प्यार किया, नवासी के साथ कैसा प्यार किया कि नमाज पढ़ रहे हैं तो ऊपर उठाया हुआ हजरत उमैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और नवासा जो है वो सदके की खजूर उठा के मुंह में डाल लेता है तो उसके मुंह से निकाल रहे हैं, थू थू करवा रहे हैं कि हमारे ये सादात के लिए ये सदका नहीं है। ये सारी की सारी चीजें इस बात की तरफ जो है वो मुशीर और रहनुमाई हमारी कर रही हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों की जिस अंदाज से तरबियत की है और अपने घर वालों को जिस अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है, अभी तो बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो मैं नहीं जिक्र कर रहा, वक्त हमारा तकरीबन पूरा हो चुका है। तो ये सारी चीजें वो हैं जो हमें सीखने की जरूरत है।
اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی۔ آج ہم اپنے گھروں کی زندگی کے اندر بے چین ہیں، پریشان ہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ کیوں نہیں مل رہا؟ اسی وجہ سے نہیں مل رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور چند نوجوانوں کو ساتھ لوں اور ایندھن اکٹھا کروں، اور وہ ایندھن اکٹھا کر کے ان گھروں کے اندر جاؤں جو بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یعنی گھر میں نماز پڑھنا، یعنی اتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناگوار محسوس کیا ہے۔ تو جب ہمارے گھر میں نیکی نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، دین کی بات نہیں ہوگی، تو یقیناً پھر ہمارے لیے یہ پریشانی اور ہمارے لیے یہ مشکلیں ہی پیش آئیں گی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس گھر کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلائیں گے اور اپنے اس گھر کی جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، تو یقیناً یہ سارا کا سارا ماحول اور معاشرہ بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔